बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई है 8 रुकनी बेंच की जानिब से, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सीधा सीधा आज वफाकी हुकूमत को बोल दिया है कि आप इंसान बन जाएं, और अगर आपको ये लगता है कि ये जो सारे मामलात और जो आपकी जानिब से पिक एंड चूज़ किया जा रहा है और जो फुल कोर्ट बेंच की बातें आप करते हैं, हमें पता है आप इंसाफ नहीं चाहते, आप अपने मतलब के फैसले चाहते हैं, आपको इंसाफ नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करके और ये सारा तमाशा ऐसे ही चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अब मामला बस यहीं पे एंड होता है। सबसे पहले तो पार्लिमानी जो रिकॉर्ड है वो सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं, पता चले कि आपने कितनी बहस की, कितना टाइम दिया इस कानून को और कितनी जल्दबाजी में ये कानून बनाया गया। आपको याद होगा ये इसमें चंद मिनट लगे थे ये कानून साजी में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पहले तो वो रिकॉर्ड लेकर आए। साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि कोई फुल कोर्ट बेंच नहीं है। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने कहा जी वो फुल कोर्ट बेंच बन जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा आप उनसे कभी पूछा है आपने कि फुल कोर्ट बेंच वो कहते हैं किसको हैं? वो फुल कोर्ट बेंच की डेफिनेशन भी पूछ लेना, वो चंद जजेस को ही कहते हैं फुल कोर्ट बेंच, वो बाकियों को तो मानते नहीं है। तो किस फुल कोर्ट बेंच की बात कर रहे हैं? उस पर कहा गया नहीं जी बस मज़ार नकवी को निकाल दें तो बाकी फुल कोर्ट बेंच। उन्होंने कहा क्यों निकाल दें, किस वजह से निकाल दें? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जज है ना, उसके खिलाफ को सदर पाकिस्तान की जानिब से रेफरेंस आया है। रेफरेंस वही होता है जो सदर दायर करता है, सदर पाकिस्तान की जानिब से कोई रेफरेंस आया नहीं है, ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई नोटिस हुआ, और आप कहते हैं हम जज को निकाल दें। ये कैसे हो सकता है? पहले भी माजी में भी जिस जज के खिलाफ रेफरेंस चला था, वो रेफरेंस की कार्रवाई के दौरान तक वो बतौर जज काम करता रहा। ये कोई अनोखा दरखास्तें हैं जो कंप्लेंट दायर हो रही हैं कि आप कहते हैं कि जज को काम से हटा दिया जाए। कैसे हटा दिया जाए? इतनी क्लास लगाई, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज अपने जो स्टांस है वो वाजे कर दिया कि अगर आपको ये लगता है ना कि हम इस सारे मामले पर खामोश हो जाएंगे और हम कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कंप्रोमाइज़ होने वाले नहीं हैं और हम इन सारी चीज़ों पर वफाकी हुकूमत को फिर पूछेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई, 8 रुकनी बेंच है, आप जानते हैं उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में समाअत हुई, और एजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर, मज़ाहिर नकवी, मोहम्मद अली मज़हर, आयशा मलिक, अजहर हसन रिजवी और शाहिद वहीद, ये लार्जर बेंच था जो जिसने समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने केस के तमाम फ्रीकैन से तहरीरी जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तमाम फ्रीकैन तहरीरी जवाब जमा करवाएं कि आपका मौक़िफ़ क्या है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि गुज़श्ता हुक्मनामा अबूरी नौइयत का था, जमहूरियत आइन के लिए अहम खदोखाल में से है, आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से हैं। देखना है कि क्या अदलिया का जुज़्व तब्दील हो सकता है। अदलिया जो तीसरा पिलर है, रियासत का तीसरा सतून है, उसको ये लगता है कि आपने ये कानून साजी करके उसकी आज़ादी को कंप्रोमाइज़ कर दिया है। तो हमने ये देखना है अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। इस हवाले से ये मुकदमा मुनफरिद नौइयत का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुकदमे पर फ्रीकैन से संजीदा बहस की तवक्को है। लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करनी होगी। पाकिस्तान में अपनी नौइयत का ये पहला कानून है, ये रियासत के तीसरे सतून के बारे में है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी आज तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कायमा कमेटी में होने वाली बहस का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया कि कोई तो हमें बताएं, कुछ तो दिखाएं कि आपने कोई संजीदा नौइयत की कोई कानून साजी की है। वो कौन सी कानून साजी है जो तमाम प्रोसीजर उसका चंद घंटों में आपने मुकम्मल कर दिया? कहीं पे कोई बहस हुई है, कहीं पे कोई डिस्कशन हुई है, कहीं पे कोई एतराज आया है, कोई अपोजिशन कौमी असम्बली में ऐसी हो जिसने कोई एतराज किया है? टोटल मेंबरान कितने बैठे थे, कितने मेंबरान ने उसको मंजूर किया? ये सारी चीजें लाएं और हमें दिखाएं कि आप कितने संजीदा थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी तलब किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सियासी जमातें भी, तमाम सियासी जमातें और वकला तंजीमें भी 8 मई तक अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इस सारे मामले को आगे लेके जाना चाहते हैं। आप सियासी जमातों में फिर आप जानते हैं सारी सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील भी पेश होगा और बाकी भी। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब समाअत शुरू हुई तो रिमार्क्स ये कि कानून साजी के इख्तियार से मुतल्लिक वफाकी फहरिस्त की कुछ हदूद व कयूद भी हैं। जो वफाकी जो फेडरल लिस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईन पाकिस्तान ने लिख दिया है कि जो वफाकी हुकूमत के पास अख्तियार है कानून साजी का, उसके लिए एक लिस्ट मुरतब की गई है आईन पाकिस्तान में, जिसको कहा जाता है फेडरल लिस्ट ऑफ लॉ मेकिंग या लेजिस्लेशन।
اب اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے متعلق قانون سازی یہ نہیں کر سکتی جو وفاقی حکومت ہے، تو پھر یہ کیسے کی گئی؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ وفاقی حکومت کی کچھ حدود و قیود بھی ہیں، فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے سیکشن 55 کا بھی جائزہ لیں، یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی کہ آزاد عدلیہ آئین کا بنیادی جزو ہے۔ الزام ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئین کے بنیادی جزو کی قانون سازی کے خلاف کے ذریعے الزام یہ ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئین کے بنیادی جزو کی قانون سازی کے ذریعے خلاف ورزی کی گئی ہے، جو آئین کا بنیادی جزو تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے حسن رضا پاشا عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ جو صلاح الدین احمد ہیں وہ پی ڈی ایم کی جانب سے پیش ہوئے، فاروق نائک صاحب پیش ہوئے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، حکومت اتحاد کی جانب سے اٹارنی جنرل کے ساتھ بیرسٹر صلاح الدین پیش ہوئے، جبکہ جو خواجہ طارق رحیم صاحب ہیں وہ درخواست گزاروں کی جانب سے پیش ہوئے۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے حسن رضا پاشا جو چیئرمین ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے، جو وائس چیئرمین ہیں وہ خود نہیں آتے، یہ جو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں حسن رضا پاشا یہی ہر جگہ پیش ہوتے ہیں، یہ خاص گروپ ممبر ہیں فاروق جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کے اور احسن بون صاحب کے، جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر خود عدالت میں پیش ہوئے اور باقی جو سینئر وکلاء تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ حسن رضا پاشا نے عدالت میں کہا کہ پاکستان بار نے ہمیشہ آئین اور عدلیہ کے لیے لڑائی لڑی ہے، مناسب ہوگا کہ اگر اس مقدمے میں فل کورٹ تشکیل دیا جائے، بینچ میں 7 سینئر ترین ججز شامل ہوں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔ بینچ کے ایک رکن کے خلاف 6 ریفرنس دائر کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان بار کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ سے الگ کرنے کی استدعا کر دی۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی استدعا جو تھی پاکستان بار کونسل کی، اس کو فی الفور مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کون سا فل کورٹ بینچ، 8 جج تو بیٹھے ہیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس طرح نہ کریں، چیزیں آپ خرابی کی طرف لے کر نہ جائیں، بہتر انداز میں چلائیں، معاملات ایسے نہیں چلتے ہوتے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم آپ کی ہی بات مانیں اور باقیوں کی بات نہ سنیں، ایسا نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ قانون پر عمل درآمد سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو قانون بنایا گیا ہے اس پر عمل درآمد روکنے کا جو حکم تھا، اس کا جو حکم امتناع اسٹے آرڈر تھا، اس میں بھی آج توسیع کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ 7 سینئر ججز اور فل کورٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا میرا اختیار ہے، میں چاہے تو 8 رکنی بینچ بناؤں، میں چاہوں تو 3 رکنی بینچ بناؤں، میرے اختیار پر آپ کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں؟ افتخار چودھری کیس میں عدالت اس بات کو ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ ریفرنس صرف صدر مملکت ہی دائر کر سکتے ہیں۔ افتخار چودھری کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ افتخار چودھری کیس میں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ریفرنس وہی ہوگا جو صدر پاکستان کی جانب سے آئے گا، باقی کوئی دائر کرتا ہے وہ ریفرنس نہیں ہوگا، ریفرنس صرف صدر مملکت دائر کر سکتے ہیں، جج کے خلاف ریفرنس اس کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے آنے تک جج کو کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ جسٹس قاضی فائزہ کیس میں بھی عدالت نے یہی فیصلہ دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے یاد دلایا کہ کل جب قاضی فائزہ صاحب کا ریفرنس تھا اور دوسری طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ قاضی فائزہ کو کام سے روکا جائے، تب آپ افتخار چودھری کیس کا حوالہ دے کے کہتے تھے جب تک ریفرنس کا فیصلہ نہیں آتا تب تک آپ ان کو کام سے نہیں روک سکتے، اور اس وقت وہ صدارتی ریفرنس تھا۔ اب کوئی صدارتی ریفرنس نہیں فائل ہوا، یہ جو نتھو پھتو کی جانب سے درخواستیں دائر ہوئی ہیں، کمپلینٹس شکایات دائر ہوئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی ایک ریفرنس بھی مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہوا، یہ درخواستیں اور کمپلینٹس ہیں جو عام لوگوں کی جانب سے دائر کی گئی ہیں، ریفرنس وہی ہوتا ہے جو صدر پاکستان کی جانب سے دائر ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا جب یہی معاملہ آیا تھا تو قاضی فائزہ صاحب کیس میں بھی اسی سپریم کورٹ نے اس افتخار چودھری کے کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قاضی فائزہ اس کو کام سے نہیں روکا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا شکایات ججز کے خلاف آتی رہتی ہیں، مجھ سمیت سپریم کورٹ کے اکثر ججز کے خلاف شکایات آتی رہتی ہیں، سیاسی معاملات نے عدالت کا ماحول آلودہ کر رکھا ہے، سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انصاف نہیں چاہتی، وہ اپنی من پسند فیصلے چاہتی ہیں۔ انتخابات کے مقدمے میں کچھ ججز کو نکال کر فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، براہ راست سپریم کورٹ پہ ہر ادارہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج دوبارہ یہ واضح کر دیا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہمارا 14 مئی کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے اور وہ بچ جائیں گے یا ان کو کچھ نہیں ہوگا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو انتخابات کا کیس تھا اس میں کہا گیا کہ جی فلاں فلاں جج کو نکال دیا جائے اور فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے،
تو سپریم کورٹ نے کہا ہم کسی کی خواہش کے پابند نہیں ہیں، یہاں جتنے جج بیٹھے ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں اور تمام ججز کا ایک ہی معیار ہے، تمام ججز ایک جیسے ہیں، کوئی سینئر جونیئر نہیں ہے، تمام کے اختیارات ایک جیسے ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہم سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، ہر ادارہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ یہ انہوں نے اس ریفرنس سے بات کی جو انتخابات کیس ہے کہ ہر ادارہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا پاشا صاحب آپ نفیس آدمی ہیں، پاکستان بار کونسل کے ان کو کہا آپ نفیس آدمی ہیں، اپنے ارد گرد سے معلوم کریں آپ کے لوگ کس کو فل کورٹ کہتے ہیں، یہ تو پتہ کریں کہ وہ فل کورٹ کیسے کہتے کس کو ہیں، جو بقیہ 7 ججز ہیں کیا انہی کو فل کورٹ کہا جاتا ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا پاشا صاحب آپ نفیس آدمی ہیں، اپنے ارد گرد سے معلوم کریں آپ کے لوگ کس کو فل کورٹ کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار نے ادارے کا تحفظ کرنا ہے، ججز نے آنا ہے اور چلے جانا ہے، اگر سپریم کورٹ کے ججز کو احترام دینے کی بجائے انتخاب کیا جاتا تو پھر آپ انصاف نہیں چاہتے، کہ اگر آپ ججز میں انتخاب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انصاف نہیں چاہتے، آپ اپنا من پسند فیصلہ چاہتے ہیں۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت بینچ بڑھانے پر غور کرے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ پہلے سمجھا تو دیں کہ قانون کیا ہے اور کیوں بنا ہے، پہلے یہ اپنا کیس تو ہمارے سامنے رکھے نا کہ آپ کا قانون ہے کیا اور آپ کو کیا وجہ پڑ گئی تھی راتوں رات ایسا قانون بنانے کی، پھر ہم دیکھیں گے کہ بینچ بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے، یہ ہم دیکھ لیں گے۔ بینچ کی تعداد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا بینچ کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کی حکم امتناع واپس لینے کی استدعا کو بھی مسترد کر دیا اور عدالت نے کہا کہ ہم ساری چیزوں کو قانون کے مطابق دیکھ رہے ہیں، ہم کسی بھی چیز کو قانون کے خلاف جا کے نہیں دیکھ رہے، ہم ساری چیزوں کو قانون کے مطابق دیکھ رہے ہیں، لیکن سیاسی لوگ انصاف نہیں چاہتے، سیاسی جماعتیں من پسند فیصلے چاہتی ہیں، اس وجہ سے وہ پک اینڈ چوز چاہتی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ قانون سازی سے متعلق پارلیمنٹ کی کارروائی کے منٹس پیش کیے جائیں، ریاست کے تیسرے ستون کو یعنی عدلیہ کو اس قانون پر تحفظات ہیں اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم فیصلہ دیں گے اور وہ فیصلہ پھر شاید کسی کو ہضم نہ ہو سکے۔ عدالت نے کیس کی سماعت حکم امتناعی میں توسیع کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتیں اور بار کی قیادت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تحریری جو بحث ہے وہ طلب کرتے ہوئے حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں جو کارروائی کے منٹس ہیں اور جو بحث ہے وہ تمام ریکارڈ طلب کرتے ہوئے 8 مئی تک سماعت ملتوی کر دی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔